کہ کفر کے پھیلنے پر قیامت آئے گی، تو جس قوم میں سچائی ہو، دیانتداری ہو اور انصاف ہو، وہ قوم ڈوبتی نہیں۔ زندگی جو ہے نا احساسات کا نام ہے، اور احساسات پیسے سے، چیزوں سے اور عمارتوں سے، گاڑیوں سے نہ پروان چڑھتے ہیں نہ نیچے آتے ہیں۔ احساسات صرف رویوں سے پروان چڑھتے ہیں، رویوں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اچھا والدین اولاد فرما برداری سے چل رہی ہو تو والدین عرشوں پہ ہوتے ہیں، اور ان کے سونے چاندی کے بیڈ روم، اور اولاد ان کو آنکھیں دکھائے گریبان پکڑے تو وہ تحت الثری میں پہنچے ہوتے ہیں۔ بیوی کو سونے میں تولا ہو اور اس سے باہر عورتوں سے تعلق ہو تو بیوی کہتی مر جاؤں تو اچھا ہے۔ کہ زندگی رویوں سے پروان چڑھتی ہے۔ یہاں زندگی بیان ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا او اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک دم کسی پہ مشرک کے فتوے لگانا یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو پہلا ہے لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار سے پوری مخلوق کو اڑا دو اور صرف اللہ کے آگے سر چکا دو۔ تو بندگی کی ایک آیت ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، صرف ایک آیت، جو لا کہا وہ لا ہوا، لو لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ آخری درجے کی خدمت کرو، آخری درجے کی، آخری حد تک کی خدمت کرو ماں باپ کی، ان کی دعا لو۔ ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانی کیا ہے؟ کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکرانی جیسے سلوک کرنے لگ جائیں۔ ایک صحابی سکرات میں تھے تو ان کی بیگم کا پیغام آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو پریشان کہ صحابی ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلاً وعد اللہ الحسنی، کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ تو آپ تشریف لائے اور کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ راضیہ ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ ہم نے ان کو فوراً بلوایا، وہ تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے پہ ناراض ہو؟ علقمہ ان کا نام، علقمہ پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی ہے؟ غور سے سننا۔ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، دین کی کوئی ناراضگی نہیں، راتوں کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا ہے، بس اس سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ زبان کی شدت، زبان کی شدت، زبان کی سختی۔ آج کل تو اولادیں ماں باپ کو مار رہی ہیں، پٹائیاں کر رہی ہیں، ہمارے دیہاتوں میں تو عام ہے۔ باپ کو بھی بات کرتے ہیں تو گالی دے کر بات کرتے ہیں، ماں سے بات کرتے ہیں گالی دے کر بات کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے پھیلنے پر قیامت آئے گی، جب دنیا میں کوئی انسان مسلمان نہیں ہوگا قیامت آئے گی، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا گلہ نہیں، مجھے اس کے اخلاق کا گلہ ہے، مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا، تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں آگ لگا دوں سفارش کرو گی؟ کہا نہیں اتنا تو نہیں چاہتی۔ کہا تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو نے لا الہ الا اللہ کہا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کے جنازہ میں شرکت فرمائی اور ان کے تدفین میں شرکت فرمائی، اور دفن کے بعد فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو بالوالدین احسانا، کہ والدین کے احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی عمل کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر کرنا، اس کا نام عربی میں احسان ہے، ہماری اردو میں احسان اور معنی میں آتا ہے۔
ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہی آیت ہے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، یہاں ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن کا حسن ہے، یہ قرآن کا جمال ہے، سبحان اللہ۔ سورہ یاسین میں جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور سورہ قصص میں جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک ہی جملہ ہے، ایک جگہ رجل کو پہلے، ایک جگہ رجل کو بعد میں، سبحان اللہ۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززناہم بثالث، وہ تین جو انبیاء آئے تھے ان کو لوگوں نے جھٹلایا، تو ایک آدمی ان کی مدد، حبیب نجار، ان کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ یہ نہ کوئی یہاں موت کا مسئلہ ہے، نہ زندگی کا مسئلہ ہے، تائید اور تردید کا مسئلہ ہے۔ قوم رد کر چکی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی تائید ہو، تو یہاں رجل آخر میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں، اور ایک آدمی، وہ خبر پہنچ چکی ہے، وہاں فیصلہ ہو چکا ہے اسے قتل کیا جائے، تو ایک آدمی وہاں سے دوڑ لگاتا ہوا آتا ہے، آ کے یہ بتانے کے لیے، موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، تیرے تو وہاں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، بھاگ جا۔ تو یہاں آنے والے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کو ایک زندگی موت کا بن رہا ہے مسئلہ، تو یہاں رجل کو پہلے ذکر کیا، وہاں تائید اور تردید کا مسئلہ ہے، وہاں رجل کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ لفظ کو آگے اور پیچھے کرنے سے اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے، معانی بدل دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں ہے من املاق، تو آگے ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ والدین فقیر ہیں پہلے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ کھائے گا کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم اپنے فقر کا ڈر نہ کرو، تمہیں بھی دوں گا اور اس آنے والے کو بھی دوں گا۔ وہاں سورہ بنی اسرائیل میں والدین فقیر نہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہے کہ بچہ آئے گا تو روٹی کا بوجھ بڑھے گا، پھر روٹی کہاں سے آئے گی، پھر پوری کہاں سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کر دیا خشیۃ املاق، کہ تم کھا پی رہا ہے پر ڈر لگا ہوا ہے، تو اللہ نے وہاں بچوں کو پہلے کر دیا کہ آنے والے کو بھی دوں گا، تمہیں بھی دوں گا۔ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کل کی منصوبہ بندی، اس سے کل بھی میں نے بتایا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، کم بچے خوشحال کرانا ہے نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا، چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں، نیک خاندان زندگی آسان۔ ہماری ایک چاچی تھیں، وہ ہماری فیملی کی اس نسل میں تھیں جہاں عورتیں بانجھ ہوتی ہیں، یا اولاد ہوتی نہیں، یا زیادہ زیادہ دو، زیادہ زیادہ، تو اس کے قدرتی دو ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، چاچی پہ چھکر لی، آنکھیں شالہ کسے دے دو نومن، شالہ کسے دے دو نومن، کیا وہ دیواروں سے بات کرے یا نوکرانیوں سے بات کرے، کس سے بات کرے، کوئی بات کرنے میں 8-7 منٹ، کوئی اگو، کوئی پچھوں، کوئی کھبے، کوئی سچ، کوئی روندا پہ ہے، کوئی ہنسدا پہ ہے، کوئی لڑدا پہ ہے، تو ماں باپ بھی مشغول ہوتے ہیں، اور دو بچے دو ہی اچھے، ارے بھائی بچے نیک اچھے 2 ہوں 10 ہوں، نیک ہیں تو شکر ہے اللہ کا، اور بدکار ہوں، ایک ہی ہو بدکار ہو تو کیا کرو گے، ساری زندگی روتے رہو، پیٹتے رہو۔ تو آج کے ماحول میں یہ اس کی یہ صورت بنی ہوئی ہے۔ رزق کا تعلق آبادی سے نہیں ہے، جو گھٹ بڑھ رہا ہے آبادی کی وجہ سے نہیں، سود، جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، سٹے بازی، ہیرا پھیری، 2 نمبری، اس سے لوگوں میں فقر ہے، آبادی کی وجہ سے فقر نہیں ہے، یہ ظالم انسانوں کی وجہ سے طاری کردہ فقر ہے۔ اگر دیانتدار ہوں، بازاروں میں دیانت ہو، سچائی ہو، سٹا نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹاک نہ ہو، تو سب کے چولہے جلیں گے،
مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹکٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج۔ وہ اکھیاں تھک کے واپس آ جائیں گی، نہ سچا ملے گا، نہ دیانتدار ملے گا، نہ منصف ملے گا، ظلم و ستم سے بھرا ہوا۔ اسلام کے باوجود جو ذلت ہے تو اس کی 3 وجہ ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جو قوم سچ بولے اور دیانتدار ہو اور انصاف کرے، وہ کافر بھی ہوگی تو اللہ ان کو عزت دے گا، اور مسلمان ہوں گے تو دونوں جہان کی عزت پائیں گے، کافر ہوں گے تو اس جہان کی عزت پائیں گے، آگے تو ایمان پہ فیصلہ ہے۔ اور جس قوم میں جھوٹ ہو اور دھوکہ ہو اور ظلم ہو، اللہ انہیں ذلیل کرے گا، چاہے ساری قوم رات کو تہجد پڑھے دن میں روزہ رکھے۔